السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت 16 سعیدوں کی کہانی۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بہت غمگین رہتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ صبح سویرے جب وہ دانت صاف کر رہا تھا تو کسی ساحل کی آواز آئی۔ فوراً بادشاہ نے ہیرے سے بھری ہوئی ایک تھیلی ساحل کو پیش کیا، لیکن ساحل نے منہ پھیر لیا اور خیرات لیے بغیر چل دیا۔ بادشاہ کو سخت تعجب ہوا اور افسوس ہوا اور اس نے دربار عام جمع کیا اور ساحل سے انکار کی وجہ دریافت کی۔ ساحل نے کہا کہ میں باجھ گھر کی بھیک لینا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت رنجیدہ اور غمگین ہوا اور اسی وقت شاہی لباس اتار کر فقیری جامہ پہن کر محل سے چلتے وقت کہنے لگا، اگر رب العزت میری عزت رکھ لے تو میں واپس آؤں گا۔ اور بادشاہ نے اپنی بیوی سے رخصت لے کر جنگل کی راہ لی۔ رات میں حضرت 16 سعیدہ کا تشریف فرمانا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کو بلایا، لیکن بادشاہ نے کہا میں ابھی واپس نہیں آ سکتا، جب میری امید پوری ہوگی اس وقت واپس لوٹوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری امید پوری ہوگی؟ ضرور پوری ہوگی، تم ادھر آؤ اور میری بات سنو۔ کل صبح غسل کرنا اور اس رات سحری کر کے 16 سعیدوں کا روزہ رکھو اور 4 رکعت نفل نماز 16 سعیدوں کے نام سے ادا کرنا اور تل یا کھجور سے روزہ کھولنا۔ 5 پیسے کی شیرنی بانٹ کر ہماری کہانی سناؤ، تمہاری امید ضرور پوری ہوگی۔ جب 16 روزہ پورے ہو جائیں تو انشاءاللہ تمہاری حیثیت کے مطابق ہمارے نام پر کھانا پکا کر فاتحہ دلانا۔ یہ سن کر بادشاہ اسی وقت اپنے محل کو آ کر حکومت سنبھالنے لگا۔ غسل کیا اور 16ویں کا روزہ رکھا۔ اسی طرح جب 9 روزے ختم ہوئے تو اس کے یہاں لڑکا تولد ہوا، مگر بادشاہ نے برابر روزہ رکھا۔ جب 16 روزے پورے ہوئے تو بادشاہ نے بڑی ہی عقیدت کے ساتھ فاتحہ دلوایا اور شیرنی تقسیم کر کے کہانی سنائی۔ محل کے قریب ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس نے بادشاہ سے دریافت کیا کہ اس کے یہاں کس طریقے سے اولاد ہوئی۔ بادشاہ نے فرمایا، بڑی بھی سامنے تشریف لائیں اور فاتحہ کا کھانا کھائیں تو میں بتاؤں گا۔ جب بڑھیا شکم شیر ہو کر کھا چکی تو بادشاہ نے 16 سعیدوں کے نام کے روزے رکھنے کی برکت کا ماجرا سنایا۔ بڑھیا نے بھی منت مانگی کہ میری غریبی دور ہونے کے لیے روزے رکھوں گی۔ وہ بھی روزے رکھتی رہی۔ 16ویں روزے جب پورے ہوئے تو اس نے پاؤ سیر کھانا پکایا اور فاتحہ دینے والی تھی کہ اس بڑھیا کے گھر میں ایک لکڑہارا جو ہر روز آیا کرتا تھا، اس روز بڑھیا کا گھر بند پایا۔ لکڑہارے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ہی بڑھیا نے جواب دیا، مجھے کام زیادہ ہے، تم مہربانی کر کے کل تشریف لانا۔ جب دوسرے دن لکڑہارا بڑھیا کے گھر آیا تو بہت حیران ہوا، کیونکہ بڑھیا کی جھونپڑی ایک عمدہ حویلی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ لکڑہارے نے جھروکے سے جھانک کر دیکھا تو بڑھیا اندر جھولے میں جھول رہی تھی۔ بڑھیا نے اسے پہچان لیا اور اسے اندر بلایا تو لکڑہارے نے اندر آتے ہی پوچھا، بڑی اماں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو اتنی دولت کس طرح ہاتھ آئی؟ بڑھیا نے فرمایا، یہ سب 16 سعیدوں کے نام پر 16 روزے رکھنے کی برکت ہے۔ ہمارے بادشاہ کے یہاں انہی کی طفیل سے خدا نے اولاد عطا فرمائی۔ میں نے ان روزوں کی برکت کو آزمایا ہے، اسی کی طفیل سے آج میری غریبی دور ہو گئی ہے۔ لکڑہارے نے بھی منت مانگ لی اور 16ویں روزے ختم ہونے بھی نہ پائے تھے کہ وہ بھی بڑا مالدار ہو گیا اور بہت بڑی فاتحہ کیا، لیکن اس روز 5 پیسے کی
شیرنی منگا کر 16 شہیدوں کی کہانی بولنا بھول گیا۔ اپنی بیوی سے سوتے وقت کہنے لگا کہ میں کہانی سنا کر شیرنی تقسیم کرنا ہی بھول گیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، کوئی پرواہ نہیں، ہم تو 16 شہیدوں کے نام کے فاتح دے چکے ہیں۔ اور وہ دونوں سو گئے۔ جب صبح لکڑہارا حاجت کے لیے جنگل گیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ اسی وقت وہاں کے شہزادے کے گم ہو جانے کی خبر ہوئی۔ ایک سپاہی شہزادے کی تلاش میں پھرتا ہوا ادھر ان کے تو دیکھا کہ اس لکڑہارے کے ہاتھ میں جو لوٹا تھا وہ شہزادے کے خون سے بھرا ہوا سر بن گیا ہے۔ سپاہی نے دیکھا اور فوراً ہی لکڑہارے کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر اس کو قید خانے بھجوا دیا۔ قید خانے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خواب میں لکڑہارے نے دیکھا کہ 16 شہیدوں کہہ رہے ہیں کہ اے غافل، تو نے ہماری کہانی نہیں سنائی اور شیرنی کیوں نہیں تقسیم کی؟ کل 15ویں کا روزہ رکھ ہماری کہانی دوسروں کو سنا، شیرنی تقسیم کر کے۔ لکڑہارے نے کہا، شیرنی لانے یا منگوانے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ صبح کو اٹھ کر دیکھ، تیرے بستر پر 5 پیسے ملیں گے۔ دوسرے دن اس نے سپاہیوں سے منت سماجت کر کے غسل کیا، روزے رکھا، نفل نماز پڑھی، 5 پیسے لے کر جیل کی کھڑکی میں سے دیکھ رہا تھا کہ کوئی نظر آئے تو شیرنی منگوائے۔ اتفاق سے ایک مہاجن کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی کا سامان خریدنے کے لیے جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے اس سے درخواست کی کہ وہ فاتح کے لیے شیرنی لا دے، مگر مہاجن نے لانے سے انکار کر دیا اور چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک بڑھیا روتی ہوئی اپنے مرے ہوئے بیٹے کے کفن دفن کا سامان خریدنے جا رہی تھی۔ جب لکڑہارے نے 16 شہیدوں کے نام کے فاتح کے لیے شیرنی کہا، فوراً خریدنے کے لیے گئی، فاتح سنی اور اس فاتح کی شیرنی تبرک لیے دکان پہنچی اور اپنے بیٹے کو دفنانے کا سامان لیے ہوئے گھر پہنچی۔ یہ دیکھ کر اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا بیٹا زندہ و سلامت کھڑا ہے۔ اس کو معلوم ہوا کہ یہ 16 شہیدوں کی کہانی سننے کی برکت ہے، اور جس مہاجن نے شیرنی لانے سے انکار کیا تھا، اس کا بیٹا جس کی شادی ہونے والی تھی وہ مر گیا، اور جو شہزادہ گم ہو گیا تھا وہ راستہ بھول جانے کی وجہ سے پوچھتا ہوا واپس آ گیا۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے ناحق بے قصور لکڑہارے کو قید کر رکھا ہے۔ لکڑہارے کو بلوایا اور کہا کہ ہم سے خطا ہو گئی، اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ لکڑہارے نے کہا، جہاں پناہ، یہ خطا آپ سے نہیں مجھ سے ہوئی ہے، اس کی مجھے سزا ملی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری خطا کیا تھی؟ لکڑہارے نے کہا، جہاں پناہ، میں نے 16 شہیدوں کی کہانی اور شیرنی تقسیم کرنا بھول گیا تھا، جس کا عذاب ہم پر نازل ہوا تھا۔ بادشاہ نے بھی منت مانگی۔ لکڑہارے اپنے گھر جا کر عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔